السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جیسا کہ آپ تھوڑا تھوڑا ایسے ہی جانتے جا رہے ہیں کہ ایف ٹی وی کے اوپر جو ہے نا سچی سٹوریز اور سٹوریز کا جو ہے نا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. تو آج کی سچی سٹوری میں آپ کو بتاتے ہیں کہ محنت سے کسی جگہ پہ پہنچنا یا کام کرنا کیسا رہتا ہے. تو چلتے ہیں جی کہانی کی طرف. ہمارے دوست ہیں وہ آپ کو اپنی سچی کہانیاں سنائیں گے اور ان کی ہی زبانی سنیں کہ کیسے انہوں نے اپنی چھوٹی اسکول لائف سے کام شروع کیا اور کیا کیا کام کرتے آئے اور پھر وہ کس مقام تک پہنچے اور کیا کر سکے. تو شروع کرتے ہیں جی. جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے لگا کہ میٹرک سے مراد یہ تھی کہ میٹرک ایگزام میں دے رہا تھا. ہمارے والد صاحب جو ہے نا ایک بڑے اچھے سلجھے ہوئے اور فیملی کے ساتھ محبت کرنے والے انسان تھے. محنتی بھی تھے، بچپن سے محنت کرنے آ رہے تھے. بیک گراؤنڈ جو تھا ان کا دیہاتی تھا، گاؤں سے آئے ہوئے تھے اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہے نا اپنے بچوں کو پال رہے تھے. اب آج جن لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، ان کی جو سچویشن ہے لگا لیں آج سے کوئی 2-3 دہائیاں پہلے ان کی جب تنخواہ سینکڑوں میں تھی تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پال رہے ہوں گے. تو بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اتفاق سے جو ہے نا ان کو ہائی بلڈ پریشر کے دوران ہارٹ اٹیک بھی آ گیا. زندگی بچ گئی لیکن تھوڑا سا جو ہے نا فیملی کی پریشانیاں بڑھ گئیں. تو زندگی کا سفر جب شروع ہوا تو سب سے پہلے جو تھا وہ ایک سیکنڈ ٹائم ایک ٹھیلے پہ کام کرنے سے تھا کہ ایک جو دوست تھا، مطلب محلے میں ہی ساتھ آپ لگا لو کہ ایک بازار میں وہ چاول لگایا کرتا تھا، چاول چھولے لگایا کرتا تھا اور میں سیکنڈ ٹائم جا کر اس کے ٹھیلے پر برتن دھویا کرتا تھا. تو برتن دھونے سے کام شروع ہو چکا. اب گھنٹے 2 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، کچھ خرچہ ملتا تھا وہ گھر لے کے آتا تھا. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کام کا گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کر رہے. خیر کچھ عرصہ ہی چلتا رہا لیکن ظاہری سی بات ہے اب یہ چیز کوئی سوٹیبل نہیں تھی اور مزہ بھی نہیں آ رہا تھا. تو ساتھ ساتھ جاب کی سرچنگ شروع کر دی کہ کہیں کام مل جائے. اب وہ سچویشن یہی ہے کہ جیسے آج کل کا کوئی بچہ پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو اسے دنیا کتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی. اور سچ بھی یہی ہے کہ میں یہ اتنا زیادہ وہ پیاز کے چھلکے ہیں ممتاز مفتی کی ایک کتاب جس میں اس نے بہت زیادہ سچائیاں بیان کی ہیں، اور سچائی بیان کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی کہانی بتانے کے لیے بڑا دم چاہیے ہوتا ہے. لیکن لوگ اس لیے بھی سناتے ہیں کہانیاں کہ وہ آپ لوگوں سے ہمدردیاں نہیں سمیٹنا چاہتے، وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ گزر کے آئے ہیں، اور وہاں سے وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کیسے بیٹھے ہوئے. تو ان کہانیوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس بندے پہ ترس آ رہا ہے یا ہمدردی ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسے سیکھ کیا رہے ہیں. خیر وہاں سے نکلے اور ایک جگہ پہ مزدوری شروع کر دی. روڈ بن رہا تھا تو روڈ کے اوپر جو ہے نا، اب یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ آپ روڈ کے اوپر پتھر کوٹ رہے ہیں، اسفالٹ ڈال رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہیں. وہ سٹوری پھر کبھی سے آج کا جو ٹاپک ہے کہ شروع کیسے ہوا کام. تو جب وہاں پہ مزدوری سے فارغ، اب مزدوری جو تھی نا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ملٹیپل کام ہے، آپ کو تو ہر کام کرنا پڑے گا. بظاہر انہوں نے کہا جی آپ سپروائزر ہو، اور سپروائزر کا نام لے کر وہاں پہ لگا دیا گیا مزدوری پہ. تو سوچیں کہ ایک ایسا بچہ یا ایسے بچے جنہوں نے گھر میں سوائے ماں کے ہاتھ کے روٹی نہ کھائی ہو اور ماں کے ہاتھ کے علاوہ انہوں نے پراٹھا چائے نہ کھائی ہو، انڈا نہ کھایا ہو، وہ بندے مزدوری پہ چلے گئے. خیر امتحان آ گیا جی. امتحان یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا شام کو جانا ہے، 4 بجے کے بعد آپ کی ڈیوٹی شروع ہوگی، صبح 4 بجے تک رہے گی. اور جہاں جہاں پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے نا وہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے، جو بھی مزدوری ہوگی وہ آپ کو کرنی پڑے گی. خیر جی چلے گئے جی. شام کو چھانٹی ہوتی تھی، 1 مستری 2 مزدور یا 2 مستری 4 مزدور جاتے تھے کھدائی کرنی.
اب وہ بچے جنہوں نے کبھی بیلچا پکڑا نہیں تھا وہ کھدائی پہ لگ گئے، کھدائیاں کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر چینج ہو گیا جی، مستریوں کے ساتھ مسالہ بنائیں جی، مسالے پہ چلے گئے جی، مسالہ بنا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جی اینٹیں لوڈ کرنی ہیں جی۔ اب سب سے مشکل کام جو ہے نا آپ کو زندگی میں اگر بتائیں نا تو مشکل جو کام ہے نا وہ اینٹوں والا کام ہے، چاہے وہ چنائی کا ہے چاہے وہ لوڈنگ کا ہے، کیونکہ جب آپ اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں نا یہ چھل جاتے ہیں۔ اینٹ جو ہوتی ہے نا کھردری ہوتی ہے، تو اینٹ لوڈ کرنے والے کو یا اینٹ اٹھانے والے کو نا ہمیشہ آپ لوگ احترام سے دیکھا کرو کہ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ اگر کوئی مشکل کام میں آپ کو بتاؤں نا تو وہ آئے گا بجری کا مسالہ بنانا یا بجری کو لوڈ کرنا۔ آپ بجری کو ہاتھوں سے لوڈ نہیں کر سکتے، لیکن مزے کی بات بتاؤں آپ بیلچے سے بھی لوڈ نہیں کر سکتے۔ آپ بیلچے میں جب بجری ڈالتے ہیں نا تو گر جاتی، اور اگر لیٹ سپوز آپ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اور اٹھا کے ٹرالی میں پھینکنے لگے تو آدھی نیچے گر جاتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے یا میں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ یار اس بندے نے تو بڑے کام کیے مجھے گولڈ میڈل دے دو، نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بچے جو آج کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کا کام دو، یار اس سے اتنی سٹوریز بھری پڑی ہیں نا اندر کہ آپ اس سے منسلک ہو اس چینل سے تو آپ کو سناؤں گا وہ ساری سٹوریز، تو آپ کہو گے کہ یار اچھا ایسا ایسا کام بھی ہوا اور یہ کام بھی کیا گیا ہے، اور اچھا اس طرح بھی لوگ کامیاب ہوتے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ جب ملٹیپل ایک جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً کنسٹرکشن کی، تو اس فیلڈ میں آپ کو سیکھنے کے بہت موقع ملتے ہیں۔ مطلب مزدوری بھی آپ سیکھ جاتے ہیں، ڈرائیونگ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا جائے کہ ہمارا وہ جو ٹرالی والا ڈرائیور ہے وہ بھی مار پڑا ہوا ہے، تو تھوڑا بہت جو ہے نا ریڑنا روڑنا تو آتا تھا، آہستہ آہستہ وہ ریڑنا شروع کر دیا اور وہیں پہ ٹریکٹر کا ڈرائیور ہو گیا، اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا ٹریکٹر بھی چلاتے رہے وہاں پہ۔ اور وہیں سے پھر جو ہے نا پتہ چلا، یہ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے پہ چلیں ابھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو مکسچر مشین ہوتی ہے نا اس مکسچر مشین کے اندر جو ہے نا بڑے حساب سے جو ہے نا مسالہ بنتا ہے کہ کتنی ریت ڈالنی ہے، کتنا سیمنٹ ڈالنا ہے، کتنی بجری ڈالنی ہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمیں کہا گیا کہ ایک سائٹ ہے جہاں پہ جو ہے نا رات کو پانی جمع ہو جاتا ہے، تو رات کو پیٹر انجن لگا کے پانی نکالا جاتا تھا، صبح پھر اتنا ہی جمع ہو جاتا، تو اس کے آگے چنائی نہیں شروع ہوتی۔ ٹکڑا وہ تھا 30-35 فٹ کا اور 10 فٹ اونچا تھا، لیکن جو رولا تھا نا وہ اس نے یہ بنایا ہوا تھا کہ پانی آ جاتا تھا، روز پانی آ جاتا تھا۔ تو ایک دن میٹنگ بیٹھ گئی، اب میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ میں ایک مزدور بندہ تھا، مجھ سے انہوں نے تھوڑی پوچھنا تھا، وہ انجینئر سے اور ٹھیکیداروں سے اور مستریوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ میں ڈھنجلایا اس لیے ہوا تھا، میں مزدوروں میں تھا، روز جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اور دیہاڑ بھی نہیں ملتی تھی، ہماری فکس تنخواہ ہوتی تھی اور باقی مزدوروں کی تو دیہاڑ ہوتی تھی، ان کو دیہاڑ مل جاتی تھی۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے، عمر میں سب سے چھوٹا تھا، میری عمر تھی اس ٹائم کوئی 17 سال تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ 1 سال بعد بنا تھا، تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں نے کہا میں کچھ بولوں۔ تو وہ جو انجینئر چیف تھا نا اس سے میری بنتی، مطلب میری تو بنتی تھی، میں تو مزدور بندہ تھا، اس کی مجھ سے نہیں بنتی تھی۔ تو اس نے مجھے غصے سے دیکھا، تو کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا سر چھوٹا سا مشورہ۔ تو اس کے اس طرح بولنے پڑنا مجھے لگتا ہے کہ وہ فرم کا جو مالک تھا نا وہ تھوڑا سا غصہ کر گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم بولو کیا کہتے ہو، تم مشورہ دو۔ میں نے کہا جی میرا مشورہ تو نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو مشورے دے سکتا۔ تو کہتا تمید نہیں باندھو، بات کرو۔ تو میں نے کہا جی اگر ہم جیسے ہی پانی نکلتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ بیڈ ڈال دیں، اور جو کنسٹرکشن کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتہ ہے بیڈ کیا ہوتا ہے، پی سی وغیرہ، وہ ڈال دیں اور پھر اس کے اوپر چنائی شروع کر دیں۔ تو میرے خیال میں صبح تک جتنی چنائی ہم کر سکتے ہیں نا اتنی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر گو بھی لگا دیں، تو صبح جو مستری باقی ہیں نا وہ جا کے اس گو پہ چڑھ کے اس کو اوپر اٹھا دیں۔ رات تک پانی چونکہ ایک دم سے تو جمع ہوتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہوتا ہے، تب تک بیڈ بھی مضبوط ہو جائے گا اور چنائی کو پانی بھی لگ جائے گا اور دیوار بھی کھڑی ہو جائے گی۔ تو وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو۔
تو میں چپ کر گیا کیونکہ میں نے تھوڑی کرنا تھا تو ان لوگوں نے فیصلہ لینا تھا، انجینئر نے اور دوسرے ٹھیکیدار نے. تو اس نے کہا جی، ٹھیکیدار نے کہا جی ابھی وہاں پانی کھڑا ہوا ہے، پانی بھی نکالنا پڑے گا، اور پھر مکسر مشین چلانے والا بندہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی پڑ گیا. تو میں نے کہا جی، پھر ہاتھ کھڑا کر دیا کیونکہ میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ گیا تھا. تو پھر صاحب نے کہا ہاں جی. میں نے کہا مکسچر مشین میں چلاؤں گا، کیونکہ میں تنگ آیا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا بس کسی بھی طرح جو ہے نا یہ والا مسئلہ ختم ہو. سخت سردیاں ہوتی تھی، سخت سردیاں، اور اوپر سے یہ والا رولا کہ روز پانی نکالو، روز رات کو، دن کو ڈیوٹی کرو، رات کو جا کے یہاں پانی نکالو. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو جی ٹرالی کون. میں نے کہا ٹریکٹر تو میں چلا ہی لیتا ہوں. تو ٹریکٹر کے پیچھے میں نے وہ باندھا مکسچر مشین، مزدوروں نے میرے ساتھ مل کے بندھوائی. ہم وہاں لے گئے، بڑا انجن چلایا گیا، اس سے پانی نکالا گیا، اور وہ مکسچر مشین جو ہے نا میں نے وہاں پہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے سٹارٹ کیا، اور وہ سٹارٹ ہو گئی. اور سارے حیران تھے کہ اس نے سٹارٹ کیسے کر لی. اب اس کا جو وہ تھا گھمانے والا پہیہ، وہ تو بھائی میرے اپنے قد جتنا پہیہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا. اور پھر اس کو گھما کے کنٹرول میں رکھنا جب اس میں سے مسالہ باہر گر رہا تھا، اور پھر لیور کو اس زاویے کے ساتھ لے کے آنا کہ وہ ڈرم چلتے ہوئے ڈرم کے ساتھ نہیں ٹکرائے اس کا جو کیبن ہے، تو اس کو کنٹرول اب اس میں کا رکھنا. ڈرم گھومنا شروع جو ہوتا تھا، اور میں اس کو دونوں بازوؤں سے کس کے پکڑ کے رکھتا تھا کہ یار یہ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ نہ چلا جائے. اور اس کا جو کیبن ہوتا تھا جس میں وہ سامان وغیرہ ڈالا جاتا تھا، سیمنٹ بجری وغیرہ، اس کو جب واپس لے کے آتا تھا اس کے ہول کے ساتھ ٹکرانے سے بچاتا تھا، کیونکہ اس کی ٹکر، اس کے گھومنے کی ٹکر اور اس کے نیچے سے آ کے اس کو لگنے کی ٹکر جو ہے نا بڑی شدید ہوتی تھی، جس سے جو ہے نا مشین الٹنے کا ڈر ہوتا تھا. اب خیر رات میں ہم نے کام شروع کیا، 6-7 گھنٹے میں جو ہے نا وہ دیوار شوار پانی والے حصے سے باہر نکل کے آ گئی، اور اس کے اوپر گوشو لگا دی گئی. اگلے دن سویرے جب وزٹ ہوا تو پانی تو تھا لیکن کم آیا تھا، کیونکہ نیچے بیڈ پڑ چکا تھا اور اوپر دیوار نکلی ہوئی تھی، اور مزدوروں نے کام شروع کر دیا. تو خیر وہ ٹھیکیدار نے، یا ان کا جو سینئر مالک تھا، اس نے مجھے کہا چھوٹے کو بلاؤ یار. میں آیا تو کہتے یار زبردست یار چھوٹے، تو نے تو بڑا کمال کر دیا. میں نے کہا شکریہ سر. کہتا تو یہ مشین کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا بس وہ پٹھان کو چلاتے ہوئے دیکھی تھی، وہ پٹھان بھائی کو، تو اس سے میں نے سیکھ لی، اس کو دیکھ کر چلاتے سیکھ لیا میں نے کہا. تو کہتا ہے یار آج کے بعد ایک کام کر، اس مشین کو ہم واپس بھیجتے ہیں، وہ جو اپنی پکی والی بند کھڑی ہوئی ہے نا اپنی ذاتی جو ہے، اس کو آن کر، جتنا بھی خرچہ آتا ہے اس کو سیٹ کر کے سٹارٹ کر کے آج کے بعد وہ تو مشین چلائے گا. اب چھوٹا جو تھا نا اس کی تو پھٹ گئی کہ یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے. اچھا خیر وہ مشین بند ہو گئی اور وہ مشین چل گئی، اور پھر آپ کے بھائی نے پورا 1 سال تک وہ مکسچر مشین ہی چلائی. جہاں ڈی پی سی پڑھنی تھی، جہاں بیڈ پڑھنا ہوتا تھا، جہاں پی سی پڑھنی ہوتی تھی، جہاں لینٹر پڑھنا ہوتا تھا، بھائی جان پہنچ جاتے تھے مشین کے ساتھ. تو یہ تھی میری کہانی مکسچر مشین چلانے والی. کس دن میں اب آپ کو اگلی کہانی میں ٹریکٹر چلانے کا، ٹریکٹر کیسے چلا تھا، اس کے بعد بوزر، پانی والا بوزر کیسے میں نے چلایا تھا، اور یہ ساری جو میں نے عمر جو ہے نا میری اس وقت 17-18 سال کی ایج تھی. تو اس کے بعد یہ خیر چھوٹی چھوٹی موٹیویشن سٹوریز ہیں جن کو آپ سن کے کہیں گے کہ یار بھائی نے یہ سارے کام کیسے کیے تھے اور کہاں تک ہوئے، پھر بھائی کہاں تک پہنچا. تو میرے ساتھ جڑے رہا کریں اور اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتایا کریں. تو اگلی جو سٹوری ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینٹر ڈالنے کے بعد اگلی ڈیوٹی، لینٹر والی کام کے بعد یا مکسچر مشین کے بعد اگلا کام کیا تھا. چلتا ہوں، اللہ حافظ.